چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے آتے ہی پوری دنیا کے انسانوں کے دل میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا دم تو بھرتے ہیں اور تاجدار کربلا کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے، لیکن مقصد قربانی سے ہم بالکل غافل ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں رائی کے دانے کے برابر بھی امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ دعوی محبت بھی ہو اور محبوب کے نقش قدم پر چلنے کا جذبہ بھی نہ ہو۔ یہ صرف زبانی دعویٰ تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی معنوں میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ آپ سوچیں کون ہے امام حسین؟ تاجدار کربلا کو اللہ عز و جل نے بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ لخت جگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اتنی خصوصیات کے حامل تھے کہ میں ان میں سے چند خصوصیات آپ کے سامنے پیش کروں جس سے آپ محسوس کر سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں۔ ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ نانا سے نواسا ہو، لیکن نواسے سے نانا ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ امام حسین حضور سے ہیں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہیں، یعنی میری بیٹی کے بیٹے ہیں اس لیے مجھ سے ہیں۔ لیکن سرکار فرماتے انا من حسین، میں حسین سے ہوں۔ تو حضور کا حسین سے ہونا کیا مطلب؟ بس اسی کو تھوڑا سا سمجھیں تاکہ آپ کے دل کے اندر تاجدار کربلا کی قربانی کے واقعات کو سننے کے بعد کچھ قربانی دینے کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اس فرش گیتی پر کیوں بھیجا؟ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے اس فرش گیتی پر بھیجا ہدایت کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، اور سارے ادیان پر دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے لیے آئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی زندگی کو دین کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے آئے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھروں کے زخم کھائے، لفظوں کے تیر برداشت کیے، کانٹوں پر چلے، لیکن مشن ایک ہی تھا، کسی بھی صورت میں اللہ عز و جل کے بندے دین حق کو مانیں اور دین حق کو تسلیم کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ دین کے راستے میں میں ستایا گیا ہوں، اور جو بھی اس راستے پر چلے گا وہ ستایا جائے گا۔ مشن کیا تھا حضور کی آمد کا؟ غلبہ دین، دین کو غالب کرنا۔ یہ دین ہے کیا؟ جس مذہب کو، جس دین کو اللہ عز و جل نے ہمارے لیے پسند فرمایا، وہ دین کیا ہے؟ در حقیقت ایک نظام حیات ہے۔ زندگی کیسے گزاری جائے، لین دین کیسے کیا جائے، بندگی رب کیسے کیا جائے، آخرت کی تیاری کیسے کی جائے، ایک پرامن معاشرہ کیسے تشکیل دیا جائے۔ دین ہمیں زندگی گزارنے کے لیے سارے دستور عطا کرتا ہے، سارے قوانین عطا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان کہلانے والے مسلمان دین سے سب سے زیادہ غافل ہیں، اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے دین سے رہنمائی حاصل کرنے کی بجائے پکچر اور سیریل سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ کسی مسلمان کے یہاں شادی کی تقریب ہو، وہاں جا کر دین تلاش کرو کہ کہاں ہے دین، تو صرف 5 منٹ مسجد کے اندر ایجاب و قبول میں دین نظر آئے گا، باقی ساری چیزوں کے اندر دین کے خلاف لمحات گزرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضور دین غالب کرنے کے لیے آئے، صحابہ دین کو غالب کرتے رہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، ان سب کو دیکھو۔
یہ سب دین غالب کرنے کے لیے آئے، دین کے خلاف کہیں بھی عمل ہوتا ہو اصلاح کرتے ہوئے نظر آئے. اور یہ بات یاد رکھیں، اسی دین کو غالب کرنے کے لیے تاجدار کربلا نے کربلا کے میدان میں سب کچھ لٹا دیا، اور لٹا کر ہم اور آپ دین پہنچاتے ہیں لفظوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے. امام حسین نے دین پہنچایا ہے، اپنی جان قربان کر کے پہنچایا ہے. سرکار نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں. میرا دین جاننا ہو تو حسین سے دیکھو. میرے دین کی پہچان حسین کے ذریعے ہوگی، میرے دین کی شناخت امام حسین کے ذریعے ہوگی. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں تاجدار کربلا کو اللہ نے کتنی خصوصیات عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. ابھی تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فرش گیتی پر تشریف ہی لاتے ہیں کہ لاتے ہی ادھر ولادت کی شہرت ہوئی، ادھر شہادت کی شہرت ہوئی. ولادت کے ساتھ ہی یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو امام حسین اس فرش گیتی پر تشریف لائے ہیں اسی امام حسین کو کربلا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے ہی شہید کریں گے. یہ خصوصیت کسی اور کو نہیں کہ ولادت کے ساتھ ساتھ شہادت کی بھی شہرت ہو جائے. اور شہادت کی شہرت ایسی ہوئی کہ جس جگہ پر امام حسین شہید ہونے والے تھے وہاں کی مٹی بھی لا کر کے پیش کر دی گئی. جس جگہ پر شہید ہونے والے تھے وہ مقام بھی بتا دیا گیا. آپ اندازہ لگائیں امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی شہادت کی خبر پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ولادت کے ساتھ ہی دے دی گئی تھی. اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میرا یہ نواسا جو لاڈ اور پیار اور نازوں میں پل رہا ہے ایک دن کربلا کے اندر اسے شہید کیا جائے گا. تو پہلی خصوصیت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ ولادت کے ساتھ شہادت کی شہرت. لیکن میں نے تاریخ کی تقریباً کتابوں کو کھنگال کر کے دیکھا، نہ امام حسین کی ماں کا کوئی جملہ میری نظر سے گزرا، نہ ان کے والد کا کوئی جملہ گزرا، نہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جملہ گزرا کہ اے اللہ حسین کو شہادت سے بچا لینا. نہیں، اللہ اکبر. جملہ گزرا تو بس اتنا گزرا، اے اللہ حسین کو صبر و استقامت کا پہاڑ بنا دینا. موت سے ہر کوئی ڈرتا ہے، موت سے اپنی اولاد کو بچانے کی ہر کوئی تمنا رکھتا ہے، لیکن اللہ اکبر کاتب تقدیر نے شہادت لکھ دی تھی، لیکن نہ والدہ کی طرف سے شہادت کے رکنے کی دعا ہو رہی ہے، نہ والد کی طرف سے شہادت کے رکنے کی دعا ہو رہی ہے، نہ نانا جان کی طرف سے شہادت کے رکنے کی دعا ہو رہی ہے. اس لیے کہ جانتے تھے کہ شہادت کوئی چھوٹی ڈگری نہیں ہے، یہ بہت بڑی ڈگری ہے. اور ایک انسان بستر پر لیٹے لیٹے بھی مرتا ہے اور ایک انسان راہ خدا کے اندر بھی جان دے دیتا ہے. موت اس کے وقت پر آ کر کے رہتی ہے، لیکن راہ خدا میں اگر کوئی جان دے دے تو وہ مر کر کے بھی ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جایا کرتا ہے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، صرف اتنا سا سوچو، شہادت اس میں ہوتا کیا ہے؟ گردن کاٹی جاتی ہے، ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پیر کاٹے جاتے ہیں، عجیب سچویشن ہوتی ہے، نہ جانے کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر انسان شہادت کے مرتبے کو پہنچتا ہے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ دین کے راستے میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکلیف برداشت کرنے کو تیار نہیں. سر میں درد ہے نماز گل، پیٹ میں درد ہے نماز گل. ہمارا حال یہ ہے کہ تھوڑی سی تکلیف بھی دین کے سلسلے میں برداشت کرنے کو تیار نہیں. لیکن وہ کتنے عظیم تھے امام حسین کہ راہ خدا میں آنے والی ہر تکلیف کا خندہ پیشانی کے ساتھ امام حسین نے استقبال کیا. اور تاجدار کربلا نے اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی شکایت بھی نہیں کی کہ میرے مولا میں تیرے نبی کا نواسا ہوں اور میرے ساتھ یہ سلوک نہیں. مولا جس میں تو راضی ہے اس میں حسین بھی راضی ہے. ایک خصوصیت تو امام حسین کی یہ تھی کہ آپ کی ولادت کے ساتھ ساتھ آپ کی شہادت کی شہرت ہوئی. دوسری خصوصیت آپ کو بتاؤں گا تو حیرت ہوگی. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ران پر، ایک زانو پر امام حسین تھے اور دوسرے زانو پر حضرت ابراہیم تھے رضی اللہ تعالی عنہ، جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے. فرشتہ آتا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے دونوں میں سے ایک کو اللہ عز و جل نے طلب فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ابراہیم کو حسین پر قربان کر دیں
اور چاہے تو حسین کو ابراہیم پر قربان کر دیں۔ سرکار نے اپنے بیٹے کے حوالے سے فرمایا میں چاہتا ہوں حسین زندہ رہے، اگر میرے بیٹے کو اللہ عز و جل قبول فرما لے تو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امام حسین پر حضور نے اپنے لخت جگر کو قربان کیا، اپنے لخت جگر کو قربان کیا۔ آپ اندازہ لگائیں اس سے مقام حسین کیا ہے اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درجہ کیا ہے۔ تیسری خصوصیت، اللہ عز و جل نے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی اور چہرے کو اتنا منور کیا تھا، اتنا روشن کیا تھا کہ علامہ جامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اندھیرے میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلا کرتے تھے تو ان کے چہرے اور پیشانی کے نور سے علاقہ روشن ہو جایا کرتا تھا۔ یہ تھے امام حسین۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، تاجدار کربلا نے اس لیے جان نہیں دی اور نہ آوان و انصار قربان کیے کہ تم کھچڑے کھایا کرو، تم رات بھر تازیہ داری کر کے گلیوں کوچوں کے اندر گھومتے رہو۔ اس لیے امام حسین نے جان نہیں دی کہ صرف تم ان کے نام پہ شربت پیا کرو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم شربت نہ پلاؤ، میں یہ نہیں کہتا تم کھچڑا نہ کھلاؤ، میں یہ نہیں کہتا تم سبیلے نہ لگاؤ، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا امام حسین سے سچی محبت ہے تو تمہیں قسم کھانی پڑے گی، عہد کرنا پڑے گا کہ آج کے بعد ایک وقت کی نماز ہم کبھی قضا نہیں کریں گے۔ تمہیں عہد کرنا پڑے گا کہ ہم ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے، تمہیں عہد کرنا پڑے گا ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے حلال اور حرام کی تمیز کا خیال کریں گے۔ یہ خراج عقیدت صرف نہیں ہے کہ ان کے نام پہ کھچڑا کھلا دیا کرو یا کھا دیا کرو، سب سے بڑا خراج عقیدت یہ ہے کہ جس مشن کے لیے امام نے سب کچھ لٹا دیا تم اس مشن پر چلو تاکہ امام حسین راضی ہو جائیں۔ مختصر سے وقت میں تفصیلی خطاب تو نہیں کر سکتا، لیکن یہ کلمات خیر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کیا اس امید پر کہ آج پہلی تاریخ ہے ماہ محرم شریف کی، آج ہی سے اپنے آپ کو سنوارنا شروع کر دو۔ بس اتنا کہوں گا، ایسے بن جاؤ کہ امام حسین دیکھیں تو راضی ہو جائیں، یہ سچا میرا وفادار ہے۔ زنا سے بچو، آوارہ گردی سے بچو، گندی فلموں سے بچو، جھوٹ سے بچو، شراب سے بچو، آوارہ گردی سے بچو، ان ساری چیزوں سے بچ کر امام حسین کو یہ عرض کرو یا تاجدار کربلا، جس دین کو زندہ کرنے کے لیے آپ نے سب کچھ لٹا لیا، ہم اس دین کے اوپر چلنے کے لیے تیار ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔